پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت سردار یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. سردار یوسف صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, اس وقت اسلام آباد کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے ایک فگر تو جاری کیا جا رہا ہے, لیکن اوورآل سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ملک کے اندر افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں؟ جی, انتہائی افسوسناک واقعہ آج ہوا ہے, اور جمعۃ المبارک کے دن مبارکہ میں جو ملک دشمن ناصر نے یہ جو دھماکہ کر کے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, اس پر اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو کمزور کرنے اور یہاں سیکٹیرین قسم کی یعنی جو اس طرح کے حالات ناکام پہلے بھی کرتے رہے تھے, اللہ نے کیا وہ ناکام ہوئی, اب بھی ناکام ہوگی. لیکن بہت ہی افسوس ہے کہ مساجد میں, بارگاہوں میں, مذہبی جگہوں میں یہ جو اگر کوئی بھی کرتا ہے نہ وہ مسلمان ہے اور نہ انسان ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے ہم سب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. حکومت نے ہمیشہ یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ اس طرح کے عناصر کی سرکوبی کی جائے, اور جس طریقے سے باقی دہشت گردی جو ہو رہی ہے پورے ملک میں اور اس کے خلاف جس طرح یعنی افواج پاکستان بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کے خلاف رات دن جو کام کر رہی ہے, جس سے کہ ان کو نیست و نابود کیا گیا ہے. تو یہ ایک کمزور سائڈ کارنر پکڑ کر تو جگہوں پر جو حملے کر رہے ہیں, اس سے یعنی ملک کو نقصان پھیلانا اور افراتفری پیدا کرنا, دہشت گردی. تو یہ ایک بھونڈی جو ان کی کارروائی ہے, اس کی حکومت بھی مذمت کرتی ہے. میں بعد ہوا بھی مجھے اطلاع ملی تھی, تو انتہائی افسوس بھی ہوا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان دہشت گردوں کے خلاف ہیں, متحد ہیں. حکومت اور عوام بھی بھرپور اس کے مقابلہ بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے. ہمارے حوصلے اس طرح کے جو دشمن ہیں وہ بس نہیں کر سکتے. لیکن سردار صاحب, یہ آپ کے پاس جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پہلے بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اسلام آباد کے اندر کوئی حساس ایریاز ہیں بطور وفاقی وزیر آپ کے علم میں, یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہو کہ جن کے بارے میں یا وہ فگر سامنے رکھتے ہوئے آپ کوئی اقدامات بھی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ سیکورٹی کے حوالے سے تو یعنی دیکھیں نا ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو خیر پہلے جو دہشت گردی تھی دور دراز تو خیبر پختونخوا میں اور اسی طریقے سے بلوچستان میں وہ جو واردات کرتے تھے. ابھی انہوں نے یہاں اس وقت جو آج جو شروع کی ہے, اور ابھی رمضان مبارک بھی نزدیک ترین ہے, اور آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے انشاءاللہ حکومت ان کی جو تحفظ کے لیے بھرپور انتظامات کرے بھی گی, اور یہ مطلب ہے ایسی جگہوں پر سیکورٹی کے انتظام میں اور زیادہ سخت کریں گے. تاہم یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ افسوس واقعہ ہے, اور اس طرح کے واقعات کوئی بھی کرتا ہے وہ انسان ہے, بلکہ ایک دلچسپ لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں, اور ان کے انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کر بھی گئے اور ان کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اچھا سردار صاحب, لیکن ساتھ ہی ابھی آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں یا بلوچستان کی, پھر سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے؟ اور حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کو اب سوچنا چاہیے؟ بالکل سوچنا چاہیے, سب کو سوچنا چاہیے. جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی لوگ ہیں, بنیاد ہوتی ہے. اس کے ساتھ باقی جو ہے ملک بھر میں جس طرح بلوچستان میں پچھلے لاسٹ ویک ایک بہت المناک واقعہ ہوا, اور یہاں پر بھی اور اس طریقے سے جہاں کہیں بھی ہوگا, میرا خیال ہے یعنی کوئی بھی اگر انسان جو تھوڑا بہت بھی احساس رکھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ انسانوں کی جو جان ہے, مال ہے,
اس کی تحفظ کے لیے سب اپنی ذمہ داری پوری کریں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.